بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں تو جان لو تہجد اللہ پاک سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ تم ان سرد راتوں میں جب اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس کے سامنے اس کی سب سے لاڈلی عبادت تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو نا، تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یوں راتوں میں اٹھ اٹھ کر سجدوں کی توفیق ملنا یہ بے مطلب تو نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب چھپا کر رکھتا ہے۔ تہجد کے وقت آپ کی چھوٹی سے چھوٹی پکار بھی سیدھا عرش تک جاتی ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم پر اور کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جائے نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں ہے۔ بے شک اللہ کہتا ہے تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں عطا کروں گا۔ نصیب کی لکیروں کو بدل دیتی ہیں تہجد کی وہ دعائیں۔ تہجد تو اس نصیب سے بھی لڑ جاتی ہے جس کے سامنے تمہاری دعائیں بے بس ہو جاتی ہیں۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو تمہارے قریب کرتی ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہے قبولیت کے لیے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے، بس وقت ہے تھوڑے انتظار کا۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا، اور خود اللہ کہتا ہے تہجد وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی نہیں بلکہ دل کی آواز پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر تمہیں وہ درد رات بھر سونے نہیں دیتا جس کے لیے تم تہجد تک آ گئے ہو تو جان لو وہ منتظر ہے تمہارا۔ ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاؤں کا۔ مانگ لو، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ ابھی بھی وہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو۔ ابھی بھی وہ سب کچھ مل سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو تقدیر سے۔ ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باقی ہے۔ ابھی بھی تہجد کا پلڑا بھاری ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں اللہ پاک بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکن تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل تمہاری کہانی مکمل ہوگی، اور وہ اللہ ہی ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ تہجد کی نماز اپنے اندر کچھ راز رکھتی ہے جسے صرف اللہ پاک سے محبت کرنے والے ہی جان پاتے ہیں۔ تہجد کے لیے تم خود نہیں جایا کرتے بلکہ تمہیں چن لیا جاتا ہے، اور جس کو اللہ چن لیتا ہے وہ اللہ کا بہت ہی لاڈلا اور پیارا انسان بن جاتا ہے۔ اس کا شمار اس کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ اکیلے ہو کوئی ساتھ نہیں دیتا تو جان لو تہجد رب سے ملوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ دکھ جو رات بھر سونے نہیں دیتے، ان کی دوا، ان کا علاج صرف تہجد میں موجود ہے۔ اللہ پاک تہجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت تہجد کی نماز ہے۔ تہجد تمہارے لیے اللہ پاک سے کن کی سفارش کرتی ہے۔ جان لو کہ تہجد صرف نماز نہیں بلکہ عشق کی نماز ہے۔ تہجد نصیب والوں کو نصیب ہوا کرتی ہے۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزوئیں، یہ تمہارے علم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا، جب وہ اللہ رات کے آخری پہر میں تمہیں ملاقات کے لیے بلاتا ہے۔ تب وہ تمہیں اپنے در سے کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ یہ جو تہجد کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں رات ہوتی ہے، رب کی ذات ہوتی ہے اور ہماری اس سے بات ہوتی ہے۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں۔ ادھر التجائیں ہوتی ہیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے ہوتے ہیں اور ادھر سے معجزے۔ تہجد وہ رب جسے اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے اسے تہجد تک لے کر آتا ہے۔ وہ رب جسے اپنے قریب کرنا چاہے
تو اسے تہجد میں اپنے پاس بلاتا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک کبھی میرا اللہ لے کر ہی نہ آتا۔ تہجد کی نماز، جانتے ہیں تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے کہ جس کو اس نماز کی عادت ہو جائے اور اگر وہ کسی دن تہجد نہ پڑھ پائے تو سارا دن اس کو کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ضرور ہوتی ہے۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ اللہ نے دعاؤں کا اختیار صرف انسان کے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن قبولیت کی ایک گھڑی تہجد ہے۔ وہ دل سے مانگی گئی دعائیں، وہ دل سے مانگی گئی ہر سوال کا جواب، وہ تمہارے رب کے درمیان اور تمہارے درمیان جو بات چیت کا سلسلہ، اور اللہ تمہارے دل کے اس قدر قریب۔ پھر معجزے ہیں، وہ معجزے جو تم نے کبھی نہیں دیکھے۔ بے شک اللہ کہتا ہے کہ تمہارا نصیب بدل سکتا ہے لیکن دعا کے ساتھ۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو ہمارا نصیب بدل سکتی ہے۔ اور یقین مانو تم اپنی محبت کے بہت قریب ہو، وہ محبت جو تمہارے دل میں بار بار تمہیں ایک ہی دعا کو مانگنے پر مجبور کرتی ہے۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجہ؟ کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ یقین مانو، بھروسہ رکھو اس کی ذات پر۔ ایک بار تہجد میں آ کر دیکھو، ایک بار اس کے سامنے گڑ گڑا کر دیکھو، لیکن اس لمحے صرف تم ہو اور تمہارا اللہ، تو یقین مانو تم جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر مانگی دعا کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کیجیے گا، چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو